الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بدھ ہے اور بدھ کے دن ہمارے ہاں حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سے درس ہوتا ہے۔ دفتر سوم کے مکتوب نمبر 77 سے ابتدا ہو رہی ہے حقیقت کعبہ ربانی، حقیقت قرآن مجید، حقیقت صلاۃ اور معبودیت صرف کے بارے میں۔ نور صرف یعنی خالص نور کے بعد کہ جس کو اس فقیر نے حقیقت کعبہ ربانی پایا ہے، اور لکھا ہے کہ ایک نہایت عالی مرتبہ جو کہ حق جل شانہ کے قرآن مجید کی حقیقت ہے، اس کے حکم سے قرآن مجید کے مطابق کعبہ معظمہ آفاق کا قبلہ بنا اور تمام مخلوق کے مسجود ہونے کی دولت سے مشرف ہوا، لہذا امام قرآن مجید ہے اور موموم یعنی مقتدی پیش قدم کعبہ معظمہ ہے، اور یہ مرتبہ مقدس حاضر ذات تعالی و تقدس کے بے چون وسعت کا مبدأ ہے۔ اس بارگاہ کی بے چونی و بے چگونی کی ابتدا امتیاز کا مبدأ بھی یہی وجہ عالیہ ہے۔ اس درجہ مقدسہ کی وسعت و عظمت اس کے طول و عرض کی درازی کی وجہ سے نہیں، کیونکہ وہ نقص و امکان کے علامات ہیں، بلکہ ایک ایسا مرے کہ جب تک اس کے ساتھ متحقق نہ ہو یا جب تک اس مقام تک نہ پہنچے معلوم نہیں ہو سکتا۔ اس طرح اس مرتبہ مقدسہ کا امتیاز بھی ایک دوسرے کو زائل کرنے اور باہم فرق کرنے کی روح سے نہیں ہے، کیونکہ اس سے تبعوض یعنی ٹکڑے ٹکڑے ہونا اور تجزی جز ہونا لازم آتا ہے، جو کہ جسم اور جسمانی ہونے کی لوازمات میں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے بلند و برتر ہے۔ اس مرتبہ مقدسہ میں جس کو ہم نے حقیقت قرآن مجید کہا ہے، نور کے اطلاق کی بھی گنجائش نہیں ہے، اور دوسرے تمام کمالات ذاتیہ کی طرح نور بھی راہ ہی میں رہ جاتا ہے۔ وہاں وسعت بے چون اور امتیاز بے چگون کے علاوہ کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے، اور آیت کریمہ کا جاکم من اللہ نور، یقین اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس نور ہے میں، اگر نور سے مراد قرآن پاک ہو تو ممکن ہے کہ انزال و تنزل کے اعتبار سے ہو، جیسے کلمہ قد جاکم میں ثمر کی طرح اشارہ ہے۔ اس مرتبہ مقدسہ کے اوپر ایک اور بلند مرتبہ ہے جس کو حقیقت صلاۃ کہتے ہیں، اور عالم شہادت میں اس کی صورت مسلیان ارباب نہایت یعنی منتہی نمازیوں کے ساتھ قائم ہے، اور یہ جو معراج شریف کے واقعہ میں آیا ہے، قف یا محمد فإن اللہ یصلی، اے محمد ٹھہر جا کیونکہ اللہ تعالیٰ صلاۃ میں ممکن ہے کہ اس میں اس حقیقت صلاۃ کی طرف اشارہ کیا گیا ہو۔ ہاں وہ عبادت جو مرتبہ تجرد و تنزہ کے لائق ہے، شاید مراتب وجوب سے صادر ہوتی ہو اور قدم کے اعتبار سے ہی ظہور میں آتے ہو، فالعبادۃ اللائقۃ بجاب قدسی تعالیٰ ہی صادرۃ من مراتب الوجوب لا غیر فهو العابد والمعبود، پس وہ عبادت جو اللہ تعالیٰ کے مقدس بارگاہ کے لائق ہے وہ مراتب وجوب ہی سے صادر ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں، پس وہی عابد ہے اور وہی معبود ہے۔ اس مرتبہ مقدسہ میں کمال درجہ وسعت اور امتیاز بے چون ہے، اور کیونکہ اگر حقیقت کعبہ ہے تو وہ بھی اس کا جز ہے، اور اگر حقیقت قرآن ہے تو وہ بھی اس کا حصہ ہے، کیونکہ نماز مراتب عبادات کے ان تمام کمالات کی جامع ہے جو اصل الاصل کی نسبت سے ثابت ہیں، کیونکہ معبودیت صرف اسی کے لیے ثابت ہے، اور حقیقت صلاۃ جو کہ تمام عبادات کی جامع ہے وہ اس مرتبہ مقدسہ کی بھی عبادت ہے جو اس سے اوپر ہے، کیونکہ معبودیت صرف کا استحقاق بھی اس مرتبہ فوق کے لیے ثابت ہے جو کہ اصل کل ہے، اور سب کی جائے پناہ اس مقام وسعت بھی کوتاہی کرتی ہے، اور امتیاز بھی راستہ میں رہ جاتا ہے، اگرچہ وہ بے چون و بے چگون ہو۔ کامل انبیاء کابر اولیاء علیہ السلام اولاً و آخراً کے اقدام کا منتہا حقیقت صلاۃ کے مقام کی انتہا ہے، جو کہ عابدوں کی مرتبہ عبادت کی نہایت ہے۔ اس مقام سے اوپر معبود صرف کا کام ہے، جہاں کسی کو کسی طرح بھی اس دولت میں شرکت نہیں ہے کسی کو پر قدم رکھ سکے، کیونکہ ہر وہ مقام جہاں عبادت اور عابدیت کی آمیزش ہے وہاں تک تو نظر کی طرح قدم کے لیے بھی گنجائش ہے، لیکن جب معاملہ معبودیت صرف تک پہنچ جائے تو قدم بھی کوتاہی کرتا ہے اور سیر بھی انجام کو پہنچ جاتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ نظر کو اس جگہ سے منع نہیں فرمایا اور اس کی استعداد کے مطابق گنجائش بخشی ہے۔ بلا بودے اگر ای ہم نہ بودے
مصیبت تھی اگر یہ بھی نہ ہوتا۔ بہت گہرے مضامین ہیں، احتیاط سے بات کرنی ہے۔ اصل میں ہمارے جو نقشبندی طریقہ کے مراقبات ہیں، ان مراقبات میں 3 ادوار ہیں۔ ان 3 ادوار کو بنیاد بنایا جاتا ہے آگے ان مراقبات تک پہنچنے کے لیے۔ سب سے پہلے جو ذکر کے مقامات ہیں خصوصی، جن کو لطائف کہتے ہیں، عالم امر سے ہیں، جسم کے اندر مختلف جگہوں پر ہیں، ان کی بات ہے۔ یعنی جسم جو ہے اس کے اندر یہ جو مقامات ہیں 5، قلب، روح، سر، خفی اور اخفا، یہ مقامات جو ہیں یہ ذکر کے ہیں۔ یہاں ذکر محسوس کرایا جا سکتا ہے، جس کے ذریعے سے یہ گویا کہ لطائف جاری ہوتے ہیں یا حرکت میں آتے ہیں۔ اس کے بعد پھر فیض کا اجرا ہوتا ہے۔ فیض کا اجرا جو ہے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ ان مقامات پر فیض آتا ہے۔ اب دیکھیں، میں بات کر رہا ہوں لیکن آپ اس کو سن رہے ہیں کان کے ذریعے سے، زبان نہیں سن سکتا۔ زبان بول سکتا ہے، سن نہیں سکتا۔ تو اسی طریقے سے جو سینس کرنے کی جو جگہ ہیں ابتدا میں، یہ 5 مقامات ہیں جس کے ذریعے سے انسان وہ فیس کو مطلب ابتدا میں محسوس کرتا ہے۔ سب سے زیادہ سینسٹو مقامات۔ پھر اس کے بعد فیس کا اجرا اس پر کرایا جاتا ہے 5 پر۔ پھر اس کے بعد جو یعنی اس کے اوپر خصوصی، ایک ہوتے عمومی فیض، یعنی فیض جو بھی ہے، پھر خصوصی فیض اس پہ یعنی ان مقامات پہ لایا جاتا ہے، اتارا جاتا ہے، جن میں فیض فعال لما یرید کا ہے، یعنی تجلی افعالیہ کا، اور دوسرا جو فیض ہے وہ تجلی صفاتیہ کا ہے، وہ لطیفہ روح پہ آتا ہے۔ پھر تجلی ذاتیہ کا لطیفہ سر پہ آتا ہے، اور پھر تنزیہ کا لطیفہ خفی پہ آتا ہے، اور پھر جو شان جامع کا وہ لطیفہ اخفا پہ آتا ہے۔ تو یہ جب 5 مقامات گویا کہ اس کے مراقبات حاصل ہو جاتے ہیں فیوز کے، تو پھر ماشاءاللہ مزید مراقبات کے لیے رستہ بن جاتا ہے۔ تو مزید مراقبات میں پھر 2 طریقے ہیں۔ ایک حقیقت ابراہیمی، حقیقت موسوی، حقیقت عیسوی، حقیقت محمدی، حقیقت احمدی۔ یہ ایک رستہ ہے جن میں اولوالعزم پیغمبروں کے حقائق یعنی ان کے مبدا کے ذریعے سے وہ فیوز و برکات مطلب جو ہے نا وہ حاصل کیے جاتے ہیں۔ ایک یہ راستہ ہے۔ دوسرا راستہ یہی آج کا جو ابھی سبق ہے، حقیقت کعبہ ربانی، حقیقت قرآن اور حقیقت صلاۃ۔ یہ 3 مطلب قسم کے ہیں۔ جو پہلے والا ہے جس میں 5 حقائق کا وہ ہے، وہ اس میں کشف زیادہ ہوتا ہے، اور یہ جو حقیقت کعبہ ربانی، حقیقت قرآن مجید اور حقیقت صلاۃ ہے، اس میں ابدیت زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے وہ راستہ آج کل کے دور کے لیے ذرا تھوڑا سا
یعنی پرخطر ہے کیونکہ کشف میں خطرہ ہے، بعض لوگوں کے لیے خطرہ ہو جاتا ہے، اور یہ جو دوسرا راستہ ہے اس میں خطرہ نہیں ہے، اس لیے ہمارے اکابر اسی طرف زیادہ جاتے ہیں۔ تو حقیقت کعبہ ربانی، حقیقت قرآن اور حقیقت صلاۃ اور معبود صرف، اس کے بارے میں حضرت آج بات فرما رہے ہیں، بہت اہم بات ہے۔ تو فرمائے نور صرف، یعنی اور کوئی چیز اس کے ساتھ شامل نہیں، صرف نور کے بعد کہ جس کو اس فقیر نے حقیقت کعبہ ربانی پایا ہے، یعنی جو حقیقت کعبہ ربانی یہ صرف نور ہے، بس اس میں اور کوئی آمیزش نہیں ہے۔ اور لکھا ہے کہ یہ ایک نہایت ہی عالی مرتبہ جو کہ حق جل شانہ کہ قرآن مجید کی حقیقت ہے، یعنی گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو نور ہے حقیقت کعبہ ربانی کا، یہ قرآن مجید کی حقیقت ہے، اور اس کے حکم سے قرآن مجید کے مطابق کعبہ معظمہ آفاق کا قبلہ بنا، اور تمام مخلوق کے موجود ہونے کے دولت سے مشرف ہوا۔ یعنی گویا اسی قرآن مجید کی حقیقت کے لحاظ سے، ہونے کے لحاظ سے یہ بن گیا، تمام مخلوق کے لیے مسجود بن گیا، لہذا امام قرآن مجید ہے، ہاں جی، اور یعنی مقتدی پیش قدم کعبہ معظم ہے، ہاں جی، اور یہ مرتبہ مقدسہ حضرت ذات تعالی و تقدس کے بے چون وسعت کا مبدا ہے۔ بے چون کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، وہ جو ہے نا کیسے ہے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا، تو وہ جو ہے نا مطلب یہ اس کا مبدا ہے وسعت، اور اس بارگاہ کی بے چونی و بے چگونی کے امتیاز کا مبدا بھی یہی وجہ عالیہ ہے، اس درجہ مقدسہ کی وسعت و عظمت سے، اس کے طول و عرض کے درازی کی وجہ سے نہیں ہے، مطلب وہ یعنی اس میں وسعت سے مراد یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ وسیع و عریض ہو، ہم تو وسعت کو اس کو کہتے ہیں نا کہ جو زیادہ وسیع و عریض ہو، فرمایا یہاں اس کی وجہ نہیں کہ اس کی جو وسعت اس کے طول و عرض کی وجہ سے نہیں ہے، کیونکہ وہ نقص و امکان کی علامت ہے، وہ تو بذات خود لمیٹیشنز ہے، ہاں جی، بلکہ ایک ایسا عمل ہے کہ جب تک اس کے ساتھ کوئی متحقق نہ ہو، کوئی اس مقام تک اگر نہ پہنچے تو معلوم نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں پھر کوئی مطلب اس کا نہ سٹارٹ ہے نہ اینڈ ہے، ہاں جی، وہ مطلب اس کو کوئی معلوم نہیں کر سکتا اس طرح، اور اس مرتبہ اس طرح یعنی مطلب جو اس میں ریفرنسز پائے نہیں جاتے، وہ اس طرح اس مرتبہ مقدسہ کا امتیاز بھی مزائلت یعنی ایک دوسرے کو زائل کرنے اور مباینت ایک دوسرے کے فرق کرنے کی روح سے نہیں، کہ ان سے تبعض ٹکڑے ٹکڑے ہونا اور تجزی جزء ہونا آتے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ اس کو ختم کر لو پھر یہ، پھر اس کو ختم کرو پھر یہ، پھر اس کو ختم کر، یہ چیز نہیں ہے، ہاں جی، اور اس طریقے سے مطلب یہ نہیں یہ نہیں یہ والی بات بھی نہیں، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہیں یہ، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو ایک خاص چیز کر رہے ہیں، یعنی اس میں باہم فرق کر رہے ہیں اور اس میں اجزاء بنا رہے ہیں کہ یہ ادھر ہے اور یہ ادھر ہے، سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو یہاں پر تجزی والی بات بھی نہیں ہے، یہاں پر مزائلت والی بات بھی نہیں ہے، تو جو کہ جسم اور جسمانی ہونے کی علامت ہے، مطلب یہ ہے کہ اس چیز کے لیے کہ اس کا کوئی جسم ہو، جیسے میں اس کمرے کو کئی کمپارٹمنٹ میں بدل سکتا ہوں، تو جسم ہے نا تبھی تو کر سکتا ہوں نا، لیکن جو جسم جیسے روح کو آپ کیا کریں گے، روح کے ساتھ آپ کیا کریں گے، ہاں جی، تو وہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ وہ جو جسم ہے اس کو تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن جو جسم نہیں ہے اس میں پھر یہ چیزیں نہیں ہوتی ہے۔ اس مرتبہ مقدس میں جس کو ہم نے حقیقت قرآن مجید کا ہے، نور کی اطلاق کی بھی گنجائش نہیں ہے، یعنی نور بھی اس کو کہنا ممکن نہیں ہے، اور دوسرے تمام کمالات ذاتیہ کی طرح نور بھی راہی میں رہ جاتا ہے، مطلب جو کمالات ہیں صفات ہیں وہ سارے کے سارے اس راستے میں رہ جاتے ہیں، ان کے بارے میں مطلب ظاہر فیصلہ نہیں ہو سکتا، وہاں وسعت بے چون اور امتیاز بے چگون کے علاوہ کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے، یعنی جیسے کہ فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور، یعنی یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس نور آئے، اس میں اگر نور سے قرآن ہے تو ممکن تو انزال تنزل کے اعتبار سے ہو، یعنی انزال تنزل سے مراد یہ ہے کہ
جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک چیز ہے وہ تنزل کے طور پر، یعنی مطلب وہ سمجھنے کے لحاظ سے اس کو کم درجے کا کر کے ہم لوگ جو ہے نا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر مطلب ہے کہ اس کو اصل میں ہم اندازے ہی نہیں لگا سکتے۔ تو جو مطلب عکس ہے اس کا، جیسے عکس کو، جیسے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں اللہ میرے دل میں آ گیا، تو اللہ جل شانہ تو اس طرح تو بطور تنزل ہے، بطور تنزل ہے کہ یعنی اللہ جل شانہ کا جو مطلب دھیان ہے وہ میرے دل میں آ گیا، تو اس لحاظ سے تو اس کو تنزل کے طور پہ سمجھا جا سکتا ہے، تو یہ بطور تنزل ہوگا، بطور جیسے کہ کلمہ قد جاءکم میں ثمر کی طرف اشارہ ہے، قد جاءکم میں مطلب کوئی چیز آ رہی ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تنزل کے طور پہ آ گیا ہے، اصل تو نہیں ہے، کیونکہ اصل کے لیے تو دوسری جگہ نہیں ہے، وہ تو ہر جگہ ہے۔ اور اس مرتبہ مقدسہ کے اوپر ایک اور بلند مرتبہ ہے جس کو حقیقت صلات کہتے ہیں، اور عالم شہادت میں اس کی صورت مسلیان ارباب نہایت منتہی نمازیوں کے ساتھ قائم ہے، جو معراج شریف کے واقعے میں آئے قف یا محمد فإن اللہ یصلی، اے محمد ٹھہر جا کیونکہ اللہ تعالیٰ صلات میں، ممکن ہے کہ اس میں اسی حقیقت صلات کی طرف اشارہ کیا گیا ہو۔ ہاں وہ عبادت جو مرتبہ تجرد و تنزہ کے لائق ہے، شاید مراتب وجوب سے صادر ہوتی ہو اور قدم کے اطوار سے ہی ظہور میں آتا ہے۔ قدم سے مطلب پہلے سے جو چلا آ رہا ہو، قدم حدث یعنی حدوث، یہ دو چیزیں ہیں نا، مطلب قدیم اس چیز کو کہتے ہیں جو اس کا یعنی مطلب ابتدا آپ کو نہیں معلوم، وہ چلا آ رہا ہو، ہاں، اور وہ جو ہے مطلب یعنی کہ اس کا ابتدا نہیں ہو، وہ بس چلا آ رہا ہو، اور اس طریقے سے جو یعنی جو حدوث ہے، حدوث سے مراد یہ ہے کہ جو بعد میں آتا ہو، جیسے کائنات پہلے نہیں تھا پھر بعد میں وجود میں آیا، تو اللہ جل شانہ کی ذات قدیم ہے اور کائنات حادث ہے، یعنی ہم کہتے ہیں کہ وہ کائنات بعد میں آیا ہوا ہے، تو قدم کے طور سے ہی ظہور میں آتا ہے۔ فالعبادۃ اللائقۃ بجاب قدسیہ تعالی ہی صادرۃ من مراتب الوجوب لا غیر فهو العابد والمعبود۔ اب دیکھ کے میں آپ کو بات بتاؤں، جو بھی عابد ہے اس کو اگر اللہ جل شانہ توفیق نہ دے تو عبادت کر سکتا ہے؟ تو اصل میں وہ کام تو اللہ ہی کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو عبادت ہے یہ بھی تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، تو اس میں یہ ہے کہ یہاں پر جو وہ اصل عبادت ہے جو اللہ چاہتا ہے وہ تو صرف وہی کر سکتا ہے، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں کر سکتا، تو وہاں عابد و معبود والی بات ختم ہو جائے، کیونکہ وہی عابد بھی ہے وہی معبود بھی ہے، یعنی وہ اپنے شان کے مطابق خود ہی، جیسے کہ مثال کے طور پر اللہ ہی اپنی تعریف کر سکتا ہے، کوئی اور اس کا تعریف نہیں کر سکتا، کوئی کر سکتے اور مطلب جو بھی کرے گا اس کے توفیق سے کرے گا اور پورا نہیں کر سکے گا۔ اللہ پاک نے خود فرمایا کہ بے شک سارے سمندر سیاہی بن جائے اور اس کے ساتھ اور بھی ہو جائے، سارے کے درخت قلم میں ہو جائے پھر اس کے ساتھ اور بھی ہو جائے، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی صفاتوں کو مکمل نہیں کر سکتا، تو اللہ جل شانہ ہی اپنی تعریف کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ ہاں جی، تو اللہ تعالیٰ ہی کو ہے کہ اس شان کے مطابق عبادت مطلب جو ہے نا وہ وجود میں لا سکتا ہے جو کہ اس کے شان کے لائق ہو، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ پس وہی بات جو اللہ تعالیٰ کے مقدس بارگاہ کے لائق و مراتب وجوب ہی سے صادر ہو سکتی ہے، انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں، پس وہی عابد ہے اور وہی معبود ہے۔ اس مرتبہ مقدسہ میں کمال درجہ وسعت اور امتیاز بے چون ہے، کیونکہ اگر حقیقت کعبہ ہے تو وہ بھی اس کا جز ہے، اور اگر حقیقت قرآن ہے تو وہ بھی اس کا حصہ ہے، کیونکہ نماز مراتب عبادات کے ان تمام کمالات کی جامع ہے، کیونکہ نماز میں قرآن بھی ہے اور نماز مطلب جو ہے نا وہ کعبہ کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے، تو دونوں صورتوں میں مطلب جو ہے نا وہ یہ اس سے آگے کی بات ہے، تو جو اصل کی نسبت سے ثابت ہے، ہاں جی، کیونکہ نماز مراتب عبادات کے ان تمام کمالات کی جامع جو اصل کی نسبت سے ثابت ہے، کیونکہ معبودیت صرف اسی کے لیے ثابت ہے، اور حقیقت صلات جو کہ تمام عبادات کی جامع ہے، اس مرتبہ مقدسہ کی بھی عبادت ہے جو اس سے اوپر ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو اس سے اوپر والا جو مقام ہے وہ مطلب یہ نہیں، یہ حصہ اس کے عبادت کر رہا ہے، کیونکہ معبود صرف کا استحقاق بھی اس مرتبہ فوق کے لیے ثابت ہے جو کہ اصل گل ہے اور سب کی جائے پناہ ہے، اس مقام میں وسعت بھی کوتاہی کرتی ہے اور امتیاز بھی راستہ میں رہ جاتا ہے، اگرچہ وہ بے چون و بے چکونی ہو۔ کامل انبیاء اور اکابر اولیاء علیہ السلام اولن و آخر کے اقدام کا منتہا حقیقت صلات کے مقام کی انتہا ہے، جو کہ عابد ہو کہ مرتبہ عبادت کی نہایت ہے، اس مقام سے اوپر معبود صرف کا کام ہے،
جہاں کسی کو کسی طرح بھی اس دولت میں شریکت نہیں کہ اس سے اوپر قدم رکھ سکے، کیوں ہر وہ کام جائے بات اور عابدیت کی آمیزش ہے، وہاں تک تو نظر کی طرف قدم کے لیے بھی گنجائش ہے، لیکن جب معاملہ معبود صرف تک پہنچ جاتا ہے تو قدم بھی کوتاہی کرتا ہے اور سیر بھی انجام کو پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ کا شکر ہے کہ نظر کو اس جگہ سے منع نہیں فرمایا اور اس کے استعداد کے مطابق گنجائش بخش۔ اب ذرا تھوڑا سا دیکھ لیں، قرآن یہ اللہ جل شانہ کا کلام ہے، یعنی اللہ پاک کی صفت ہے جو کہ مخلوق میں موجود ہے۔ اس طرح نماز عبادت ہے جس کا تعلق معبود کے ساتھ ہے، یہ بھی مخلوق کے اندر موجود ہے۔ خانہ کعبہ یہ تجلی ہے معبود کی، جی، اور مسجود کی، جس کی وجہ سے یہ مسجود مطلب جانب و کائنات ہو گیا، آفاق ہو گیا۔ اب یہ تمام مراتب جتنے بھی ہیں وہ مخلوق ان کے ذریعے سے طے کرتے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کو اپنے استعداد کے مطابق اس سے ملتا ہے۔ خانہ کعبہ سے بھی ملتا ہے، قرآن سے بھی ملتا ہے اور صلاۃ سے بھی ملتا ہے۔ اب قرآن جو ہے وہ تو کلام ہے، لہٰذا وہ تو اللہ کی صفت ہے، لہٰذا مطلب اس کے بہت اونچی شان ہے قاری کی اور قرآن کی۔ پھر اس کے بعد حقیقت کعبہ جو ہے وہ گویا کہ مطلب اس کی وجہ سے سب کا مسجود بن گیا اور خالص نور کا مسجود بن گیا گویا کہ، جی، تو یہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ یہ جو خالص نور ہے حقیقت کعبہ جو نا جس کو، اور قرآن جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن تو اس سے بھی آگے ہے، لیکن اس میں ایک بطور تنزل کے اس کو نور یعنی کہا گیا ہے، بطور تنزل کے، کیونکہ ظاہر مطلب ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کے صفت ہونے کی وجہ سے مطلب اس کو اس طرح تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن بطور تنزل کو اس کو کہا گیا۔ اور اس کے بعد نماز ہے، تو حقیقت صلاۃ جو ہے وہ اصل میں مصلیین، منتہی جو مصلیین ہے وہ اس کے لحاظ سے قائم ہیں، جو اونچے مقامات کے حضرات ہیں جیسے انبیاء کرام ہے، خاص اولیاء کرام ہیں، ان کے ذریعے سے وہ ہے مطلب۔ اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ جیسے معراج شریف کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ رکو محمد اللہ تعالیٰ صلاۃ میں، تو وہ صلاۃ جو ہے نا وہ اس کی تشریح فرمائی ہے حضرت نے کہ وہ کیا چیز ہے۔ وہ اصل بات یہ ہے کہ جیسے تعریف انسان اللہ کی نہیں کر سکتا، اصل تعریف اللہ ہی کر سکتا ہے اپنی، تو اس طرح اپنی عبادت بھی مراتب وجود میں اللہ ہی کی طرف سے ہوگا، تو وہ اس وقت عابد بھی ہے معبود بھی ہے۔ جس وقت جیسے مطلب یہ ہے کہ وہ تعریف کرنے والا بھی ہے اور تعریف جس کی ہو رہی ہے وہ بھی، جس تعریف کی صورت میں میں نے بتایا نا کہ سب سے صحیح تعریف تو اللہ تعالیٰ ہی اپنے کر سکتے ہیں، تو تعریف کرنے والے بھی ہے اور جس کی تعریف ہو رہی وہ بھی ہے، تو اس طرح وہاں پر یہ عابد بھی ہے اور معبود بھی ہے۔ تو یہاں نماز والے جو ہے نا یہ عبودیت والی بات ہے، اور اس کے بعد جو اس سے آگے کا مقام ہے وہ معبودیت صرف ہے، تو وہاں پر پھر کوئی نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ وہاں معبود ہی معبود ہے اور کوئی نہیں جا سکتا اس مقام پہ، یعنی وہاں پر صرف اور صرف معبود کی شان ہے اور کچھ نہیں ہے، اور تمام جتنے بھی یعنی امتیازات ہیں اور جتنے بھی مطلب یعنی وہ یعنی وسعتیں ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہیں، مطلب ان کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی، کیونکہ وہ بے چون بے چگون ہے، اس کا کوئی مطلب جو ہے نا مطلب یعنی ہم احاطہ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کا احاطہ کوئی چیز نہیں کر سکتا، تو لہٰذا وہاں پر جو معبودیت صرف ہے اس مقام پر کوئی بھی نہیں جا سکتا، اس کا کوئی شریک اس میں نہیں ہے، بس وہاں پر صرف وہی معبود ہی معبود ہے۔ تو یہ فرمائے لیکن جب معاملہ معبود صرف تک پہنچ جاتے تو قدم بھی کوتاہی کرتا ہے اور سیر بھی انجام کو پہنچ جاتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ نظر کو اس جگہ سے منع نہیں فرمایا، یعنی نظر ادھر جا سکتا ہے اور اس کی استعداد کے مطابق اپنی استعداد کے مطابق گنجائش بخشی ہے۔ بلا بودے اگر ہی ہم نہ بودے، یہ مصیبت تھی اگر یہ بھی نہ ہوتا۔ تو یہ مطلب 3 مقامات کے بارے میں بات ہوئی، حقیقت کعبہ ربانی، حقیقت قرآن اور حقیقت صلاۃ۔ ولایت عشرہ اور ولایت سہگانہ کی تشریح۔
سبحان اللہ، آج کل بڑے مشکل مطلب چلو مضامین آ رہے ہاں جی، لیکن بہرحال سمجھنے کی کوشش تو کرنی چاہیے۔ دفتر اول مکتوب نمبر 260 میں فرماتے ہیں فرزند اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم کو سعادت مند کرے، جاننا چاہیے کہ عالم امر کے 5 لطائف ہیں: قلب، روح، سر، خفی اور اخفا، یہ جو ابھی میں نے ذکر کیا، جو انسانی عالم صغیر کے اجزاء ہیں، ان کے اصول عالم کبیر میں ہیں۔ عالم صغیر ہمارا جسم ہے، عالم کبیر پوری کائنات ہے، ہاں جی، تو ان کے جو اصول ہیں، جڑیں ہیں، وہ عالم کبیر میں ہیں۔ جس طرح عناصر اربع جو کہ انسان کے اجزاء ہیں، ان کے اور اپنے اصول عالم کبیر میں رکھتے ہیں، یعنی مطلب یہ کہ عناصر اربع جو ہے وہ بھی انسان کے اجزاء ہے، لیکن اس کے جو اصل ہے وہ پورے کائنات ہے۔ ان 5 گانا لطائف کے اصول کا ظہور عرش کے اوپر ہے، جو لامکانیت سے موصوف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالم امر کو لامکانی کہتے ہیں۔ دائرہ امکان تمام ممکنات، خواہ وہ خلق ہو یا امر، خواہ وہ صغیر ہو یا کبیر، ان اصول کے نہایت تک تمام ہو جاتا ہے، یعنی اس کے بعد اس کے اوپر نئے اصول شروع ہو جاتے ہیں۔ اور عدم کا وجود سے ملنا، جو امکان کا منشا ہے، اس مقام میں انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ اور جب سالک رشید محمد المشرف عالم امر کے 5 گانے ترتیبوار طے کر کے ان کے اصول میں جو کہ عالم کبیر میں ہے سیر کرتا ہے، اور بلند فطرتی بلکہ محض فضل خداوندی سے ان سب کو ترتیب اور تفصیل کے ساتھ طے کر کے ان کے اخیر نقطے تک پہنچتا ہے، تو اس وقت دائرہ امکان کو سیر اللہ کے ساتھ تمام کر لیتا ہے، اور فنا کے اسم کا اطلاق اپنے اوپر حاصل کر کے ولایت صغریٰ میں جو کہ ولایت اولیاء ہے سیر شروع کرتا ہے۔ اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ تقدس کے اسماء وجوبی کے ظلال میں جو حقیقت میں عالم کبیر کے ان 5 گانے لطائف کے اصول ہیں اور جن میں عدم کی کچھ آمیزش نہیں ہے، سیر واقع ہو جائے اور ان سب کو اللہ جل شانہ کے فضل سے صرف اللہ کے طریق سے طے کر کے یہاں تک پہنچ جائے، تو اسماء وجوبی کے ظلال کے دائرے کو بھی پورا کر لیتا ہے، اور اللہ جل شانہ کے اسماء و صفات واجبی کے مرتبہ تک پہنچ جاتا ہے۔ ولایت صغریٰ کے عروج کے نہایت یہی تک ہے۔ اس مقام میں حقیقت فنا کا آغاز متحقق ہوتا ہے، اور ولایت کبریٰ کی ابتدا میں جو کہ ولایت انبیاء علیہ السلام تسلیمات قدم رکھا جاتا ہے۔ جاننا چاہیے کہ وہ دائرہ ذل انبیاء کرام اور ملائکہ اعظام کے علاوہ تمام مخلوقات کے مبادی تعینات کو شامل ہے، اور ہر ایک قسم کا ذل کسی نہ کسی شخص کا مبدا تعین ہے، یہاں تک کہ صدیق رضی جو انبیاء علیہ السلام تسلیمات کے بعد افضل بشر ہیں، ان کا مبدا تعین اس دائرے کے اوپر نقطہ فوق ہے۔ اور یہ جو بعض مشاہد نے کہا کہ جب سالک اس اسم تک جو کہ اس کا مبدا تعین ہے پہنچ جاتا ہے، تو اس سے اللہ کو تمام کر لیتا ہے۔ اس اسم سے مراد اس میں جل شانہ کا ذل جاننا چاہیے، اور وہ اس اسم کے جزیات میں سے ایک جزء ہے، نہ کہ اس اسم کا اصل۔ اور وہ دائرہ ذل حقیقت میں اسماء و صفات کے مرتبہ کی تفصیل ہے۔ مثلا علم ایک حقیقی صفت ہے جس کے بہت سارے جزیات ہیں، اور ان جزیات کی تفصیل اس صفت کے ظلال ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، جو اجمال کے ساتھ مناسب رکھتی ہے، اور صفت کی ہر ایک جز انبیاء کرام و ملائکہ اعظام کے علاوہ باقی اشخاص میں کسی نہ کسی شخص کی حقیقت ہے، اور انبیاء و ملائکہ کے مبادی تعینات ان ظلال کے اصول مفصل جزیات کے کلیات ہے، مثلا صفت العلم و صفت القدرہ و صفت الارادہ وغیرہ۔ اور بہت سے اشخاص ایک صفت میں جو کہ ان کا مبدا تعین مختلف اعتبارات سے لحاظ سے بامر شرکت رکھتے ہیں، مثلا خاتم الرسول کا مبدا تعین شان علم ہے، نیز یہی صفت علم ہے خاص اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام کا مبدا تعین ہے، اور نئی صفت ایک اور خاص اعتبار سے نوح علیہ السلام کا مبدا تعین ہے۔ ان اعتبارات کے تعین کا ذکر خواجہ محمد اشرف کے مکتوب 251 میں ہو چکا ہے، اور جو بعض مشاہد نے فرمایا کہ حقیقت محمدی تعین اول ہے، جو حضرت اجمال اور وحدت کے نام سے مسمى ہے۔ ان کی مراد جو کچھ اس فقیر پر ظاہر ہوئی وہ یہ ہے کہ دائرہ ذل کا مرکز یہی ہے، واللہ سبحانہ عالم، اور اللہ سبحانہ ہی جانتا ہے۔ اس دائرہ ذل کو تعین اول خیال کیا ہے، اور اس کے مرکز کو اجمال جانتے ہوئے وحدت کا نام لیا۔ اس مرکز کی تفصیل کو جس دائرہ کا محیط ہے واحدیت گمان کیا ہے، اور دائرہ ذل کے مقام سے جو اوپر اسماء و صفات کا دائرہ ذات وچون جو تعین سے مبرر تصور کیا ہے، کیونکہ صفت کو انہیں عین ذات کا ہے اور ذات پر زائد نہیں جانا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ دائرہ کا ذل کا مرکز دائرہ فوق کے مرکز کا ذل ہے، جو کہ دائرہ ذل کے اصل ہے، اور اسماء و صفات و شیون اعتبارات کے دائرہ سے موسوم ہے۔ حقیقت میں حقیقت محمدی اسی دائرہ کا اصل مرکز ہے، جو اسماء و شیونات کا اجمال ہے، اور اس دائرہ میں ان اسماء و صفات کی تفصیل واحدیت کا مرتبہ اور ضلع الاسماء کے مرتبہ میں وحدت اور واحدیت کا اطلاق کرنا ذل کو اصل کے مشابہ سمجھنے پر مبنی ہے، اور صرف اللہ کا اطلاق بھی اس مقام میں اسی قسم سے، کیونکہ صرف الحقیقت سے اللہ میں داخل ہے، اسی طرح ہے۔ اس کے بعد اگر اسماء و صفات کے دائرے میں جو کہ دائرہ ذل کا اصل ہے
صرف اللہ کے طریق پر عروج واقع ہو جائے تو وہاں ولایت کبریٰ کے کمالات شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ ولایت کبریٰ بلا واسطہ اصلی طور پر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہے۔ ان کی پیروی کے بعد سے صحابہ کرام بھی اس دولت سے مشرف ہوئے ہیں۔ اس دائرے کے نیچے کا نصف حصہ اسماء و صفات ظاہرہ کو مضمن ہے اور اس کا نصف بالائی حصہ شیون ادبارات ذاتیہ پر مشتمل ہے۔ عالم امر کے پنجگانہ لطائف و مراتب کے عروج کے انتہا اسماء و شیونات کے دائرے کی نہایت تک ہے۔ اس کے بعد اگر محض فضل ایزدی سے مقام صفات و شیونات پر ترقی واقع ہو جائے تو ان کے اصول کے دائرے میں سیر واقع ہوگی، اور دائرہ اصول سے گزرنے کے بعد ان اصول کے اصول کا دائرہ ہے۔ اس دائرے کے طے کرنے کے بعد دائرہ فوق سے کوس نصف دائرے کے مانند ظاہر ہوگی۔ اس کو بھی قطع کرنا پڑتا ہے، چونکہ اس دائرہ فوق سے کوس کے علاوہ اور کچھ ظاہر نہیں ہے، وہ اس لیے اس کوس پر بس کیا گیا۔ شاید اس جگہ کوئی راز ہوگا جس پر عالم غیب سے اطلاع نہیں بخشی گئی، اور اسماء و صفات کے اصول سہگانہ جو مذکور ہوئے تعالیٰ تقدس میں محض اعتبارات ہیں جو کہ صفات و شیونات کے مبادی ہو گئے ہیں۔ ان اصول سہگانہ کے کمالات کا حاصل ہونا نفس مطمئنہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس نفس کو اس مقام میں اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، اور اسی مقام میں شرح صدر حاصل ہوتا ہے، اور سالک اسلام حقیقی سے مشرف ہو جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں نفس مطمئنہ صدارت کے تخت پر جلوس فرماتا ہے اور مقام رضا پر ترقی کرتا ہے، اور یہ مقام ولایت کبریٰ کے انتہا کا مقام ہے جو ولایت انبیاء علیہ السلام کا مقام ہے۔ جب اس فقیر کی سیر یہاں تک ہوئی تو وہاں خیال میں آئے کہ سب کام مکمل ہو چکا ہے۔ اطمال غیب سے اندازے کہ سب کچھ اس میں ظاہر کی تفصیل تھی جو کہ پرواز کے لیے ایک بازو ہے، اور اس میں باطن کی سیر بھی باقی ہے جو کہ عالم قدس کی طرف پرواز کرنے کے لیے دوسرا بازو ہے۔ اب جو تو اس کو بھی مفصل طور پر انجام دے دے گا تو اس وقت تجھے پرواز کے لیے دو بازو عطا ہوں گے، اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عنایت سے اس میں باطن کی سیر بھی انجام کو پہنچ چکی تو دو بازو میسر ہو گئے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق۔ جس نے ہم کو اس کی ہدایت بخشی، اگر وہ ہم کو ہدایت نہ بخشتا تو ہم کبھی ہدایت نہ پاتے۔ بے شک ہمارا رب کے رسول حق لے کر آئیں۔ اے فرزند، اس میں باطن کی سیر کی نسبت کیا لکھا جائے؟ اس سیر کا حال استطار و تبتن در پردہ رہنے کی مناسب ہے، البتہ اس مقام کے متعلق صرف اس قدر بیان کیا جاتا ہے کہ اس مزار کی سیر صفات میں ہے، بغیر اس بات کے کہ اس کے ضمن مزاج تعالیٰ و تقدس ملحوظ ہو، اور اس میں باطن کی سیر بھی اگرچہ اسماء میں ہے لیکن ضمن میں ذات تعالیٰ ملحوظ ہے، اور یہ اسماء ڈالوں یعنی سفر کے مانند ہے جو حضرت تعالیٰ کے حجابات ہے۔ مثلا صفت علم میں ذات تعالیٰ ہرگز ملحوظ نہیں ہے، لیکن اس کے اسم علیم میں ذات تعالیٰ صفت کے پردہ میں ہے، کیونکہ علیم ایک ذات ہے جس کی صفت علم ہے، پس علم کی سیر اس میں ظاہر کی سیر ہے، اور علیم کی سیر اس میں باطن کی سیر ہے۔ باقی تمام صفات کا اسماء کا حال بھی اسی پر قیاس کرے۔ یہ اسماء جو اس میں باطن سے تعلق رکھتے ہیں ملائکہ و ملائے اعلیٰ کے تعینات کے مبادی، اور اسماء میں سیر کا آغاز کرنا ولایت اولیاء کے قدم رکھنا ہے جو کہ ملائکہ کا ولایت ہے۔ اس میں ظاہر اس میں باطن کے بیان میں علم اور علیم کے درمیان فرق ظاہر کیا گیا۔ تم اس فرق کو تھوڑا نہ سمجھو، نہیں کہو کہ علم سے علیم تک بہت کم راستہ ہے، بلکہ وہ فرق ایسا ہے جس کے مرکز زمین سے محدب سطح عرش کے درمیان ہے۔ اس فرق کی نسبت ایسی جیسے قطر کو دریا محیط کی نسبت کا فرق ہے۔ کہنے کو تو یہ نزدیک ہے لیکن حاصل ہونے پر بہت دور ہے۔ ان مقامات کا ذکر جو مجمل طور پر بیان کیا کہ وہ بھی اس قسم کے ہیں۔ مثلا کہا گیا کہ پنجگانہ لطائف و مراتب عالم امر کو طے کر کے ان کے اصول میں سیر کرے تاکہ دائرہ امکان تک تمام ہو جائے۔ اس مختصر سی عبارت میں سیر اللہ کا پوری طرح ذکر آ گیا، لیکن اس سیر کے حاصل ہونے میں 50,000 سال راہ کی مدت کا اندازہ کیا گیا ہے۔ تاج ملائکۃ و روح الیہ فی من کان مقدارہ 50,000 سنہ، فرشتے و روح اس کی جانب ایک دن میں چڑھتے جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ اس مطلب میں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جل شانوں کی عنایت کے جذب و کش سے کوئی بعید نہیں ہے کہ اس مدراز کے کام کو طرف العین رنگ جفت میں مؤثر کر دے۔ با کریمہ کا رہا دشوارنس اس طرح جو کئی کا دائر اسماء و صفات اور شیون ادبارات کو طے کر کے ان کے اصول میں سیر کرے۔ تمام اسماء و صفات اور شیون ادبارات کا طے کرنا کہنے میں تو آسان ہے لیکن طے کرنے میں بہت مشکل ہے، اور مشاہد نے اس سیر کو طے کرنے کی دشواری کے متعلق فرمایا ہے منازل وصول الی تنقطع ابد الابدین، وصول کی منزل ابد الابد تک کبھی ختم نہیں ہوتی، اور مشاہد نے مراتب کی سیر کے پورے ہونے کو ناممکن سمجھے۔ اور جب اللہ جل شانہ کی عنایت اور اس کے حبیب علیہ السلام کے تفعیل سے سیر کو بھی انجام تک پہنچایا تو مشہود ہوا کہ اگر بالفرض سیر میں دوسرا قدم بڑھائے تو ادب محض میں پڑے گا، کیونکہ اس سے آگے ادب محض کے سوا کچھ نہیں۔ یہ فرزند اس ماجرات سے تم اسوام میں نہ پڑ جانا کہ انکا شکار ہو گیا اور اسی مردام میں پھنس گیا۔ انکا شکار کس نہ شود دام باز چی کھائیں جا ہمیشہ باز بس است دام را اٹھا لے جال شکار ان کا محال، پس یہاں جال کا ہی ہے محال، کیونکہ سبحانہ و تعالیٰ ورا الورا سمر ورا الورا سمر ورا الورا ہنوز ایوان استغنا بلندست مرا فکر رسید نا پسندست،
وہ ولایت بلند سے بلند درجہ حجابات کے وجود کے اعتبار سے نہیں ہے کیونکہ تمام حجابات اٹھ چکے ہیں، بلکہ ولایت عظمت و کبرائی کے ثبوت کے اعتبار سے جو ادراک و فہم کے معنی اور وجدان کے منافی ہے، کیونکہ وہ سبحان و وجود میں اقرب ہے، وجدان سے دور ہے۔ ہاں، بعض کامل مراد والوں کے انبیاء علیہ السلام تسلیمات کے طفیل عظمت و کبرائی کے پردوں میں جگہ دی جاتی ہے، ان کو بارگاہ کا محرم بنایا جاتا ہے۔ فَأُومِلَ مَا أُومِلَ مَعَهُمْ، پس ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہی سو ہوا۔ یہ فرزند، یہ معاملہ انسان کی صحت وحدانی سے مخصوص ہے جو کہ عالم خلق و عالم امر کے مجموعے سے پیدا ہوئی ہے۔ اس طرح کے اس مقام میں بھی سب کا رئیس سردار عنصر خاک ہے، اور یہ جو کہا گیا لیس وراء الا عدم المحض، اس کے اوپر سوائے عدم محض کے کچھ نہیں، وہ اس لیے کہا ہے کہ وجود خارجی اور وجود علمی کے مراتب تمام ہونے کے بعد عدم کا حاصل ہونا ہے جو اس وجود کے نقیض ہے، اور اللہ سبحانہ کے ذات اس وجود عدم سے ورا ہے۔ جس طرح عدم کو وہاں رانی ہے، اس طرح وجود کی بھی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ وجود جس کی نقیض عدم پر مبنی ہوگا اس بارگاہ سبحانہ کی شان نہیں ہے، اور اگر اس مرتبہ میں وجود کا اطلاق عبارت کی تنگی وجود سے کرے تو اس مراد سے وہ موجود ہوگا جس کے نقیض بننے کی عدم کو مجال نہیں ہوگا۔ جاننا چاہیے جس طرح مراتب عروج میں عنصر خاک سب سے بالا ہو جاتا ہے، اس طرح منازل حبوط میں بھی وہ عنصر خاک سب سے زیادہ نیچے آ جاتا ہے۔ اور کیوں نیچے نہ آئے؟ کیوں؟ جبکہ اس کا امکان تبھی سب سے نیچے ہے، اور چونکہ وہ عنصر خاک سب سے نیچے آئے اس لیے اس کا صاحب بشر کی دعوت ختم ہوتی ہے، اس کا فائدہ بھی اکمل ہوتا ہے۔ اے فرزند، جان لے کہ چونکہ طریقہ نقشبندیہ میں سیر کی ابتدا قلب سے ہوتی، کافی لمبا مضمون ہو گیا، لیکن ظاہر درمیان میں رک کے اس کی تشریح کرنا ممکن نہیں ہے، لہذا پورا کرنا پڑے گا، جس کا تعلق عالم امر سے، اس لیے بات کی ابتدا بھی عالم امر سے کی گئی، بخلاف دوسرے مشائخ کرام کی طریق جو شروع میں تزکیہ نفس کرتے ہیں اور قالب وجود کی تحذیر پاک کرتے ہیں، اس کے بعد عالم امر میں آتے ہیں، اور جہاں تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے اس میں عروج کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دوسروں کے انتہائی بزرگوں کی ابتدا مندرج ہے، اور یہ طریقہ سب طریقوں سے اقرب ہے، کیونکہ ان کو اس سیر کے ضمن میں تزکیہ و تطہیر بوجھ احسن بہت اچھی طرح میسر ہو جاتا ہے، اور مسافت راستہ کو ادا ہو جاتی ہے۔ لہٰذا لازمی طور پر ان بزرگواروں نے عالم خلق کی سیر کو قصداً ضائع و بیکار ہی نہیں جانا، بلکہ مطلب کے حاصل ہونے میں مضر و مانی یقین کیا ہے، کیونکہ دوسرے طریقوں کے ساتھ جو زیادت شاک اور مجاہد شدید و تزکیہ کی قدم کے ساتھ عالم خلق کی صورت کے دشت و سارات طے کرنے کے بعد عالم میں سیر شروع کرتے ہیں، اور کل بھی جذب و روح کے لذتوں میں پڑھتے ہیں تو اکثر اوقات ایسوں کے اسی انجذاب میں کنات کرتے ہیں، اسی لذت پر کفایت کر لیتے ہیں، اس عالم پر لامکانیت کا گمان ان کو دامنگیر ہو جاتا ہے۔ اس عالم کی بے چونی کی آمیزش ان کو حقیقی بے چونی سے بیاض رکھتی ہے۔ شاید اس مقام پر کہ سالک نے کہا ہے کہ میں 30 سال تک روح کو خدا سمجھ کر اس کی پرستش کرتا رہا، اور دوسرے نے کہا کہ استوا کا سر اور عرش کے اوپر تنزیہ کا ظہور دقیق اور مخفی معرف میں سے۔ اور یہ جو کچھ میں نے کہا کہ بیان محمد المشربی کے ساتھ مخصوص ہے، اس لیے کہا ہے کہ غیر محمد المشرب میں کسی ایک کا کمال درجات ولایت میں سے درجہ اولیٰ تک ہی محدود ہوتا ہے، اور درجہ اولیٰ سے مراد مرتبہ قلب ہے، اور درجہ اولیٰ سے مراد اور کسی دوسرے کا کمال درجہ ولایت میں سے درجہ ثانی یعنی مقام روح تک محدود ہے، اور تیس شخص کا کمال کا عروج تیسرے درجے تک ہوتا ہے جو مقام سر، اور چوتھے کا خفی تک، اور درجہ اولیٰ کے مناسب صفات اول کی تجلی کے ساتھ، اور درجہ ثانی کو صفات ثبوتیہ ذاتیہ کی تجلی سے، اور درجہ ثالث کو شنو اعتبارات ذاتیہ سے مناسب، اور درجہ چارم کو صفات سلبیہ کے ساتھ جس کا مقام تقدیس نسبت، اور درجہ ولایت میں سے ہر درجہ العظم انبیاء میں سے کسی ایک نبی کے زیر قدم ہے۔ ولایت کا درجہ اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے زیر قدم ہے، ان کا رب صفت تکوین ہے جو کہ افعال کے صادر ہونے کا منشا ہے، اور دوسرے درجہ ابراہیم علیہ السلام کے زیر قدم ہے، اور نوح علیہ السلام تسلیمات بھی اس مقام میں شریک ہے، اس کا رب صفت العلم ہے، اور جو صفات ذاتیہ میں اجمع سب سے زیادہ جامع ہے، اور تیسرا درجہ موسیٰ علیہ السلام کے زیر قدم ہے، ان کا رب مقامات شیونات سے شان الکلام ہے، اور چوتھا درجہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زیر قدم ہے، ان کا رب صفات سلبیہ سے نہ کہ صفات ثبوتیہ سے جس کا مقام تقدیس و تنزیہ ہے، اور اکثر ملائکہ کرام بھی اس مقام عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مشاہرہ کرتے ہیں، ان ملائکہ کو اس مقام میں شان عظیم حاصل ہے، اور پانچوں درجہ محترم رسول کے زیر قدم ہے، آپ کا رب الارباب ہے جو تمام صفات و شیونات تقدیسات و تنزیہات کا جامع ہے، ان کمالات کے دائرے کا مرکز ہے، صفات و شیونات کے مرتبہ میں رب جامع کی تعبیر شان العلم ہے کہ شان عظیم و شان تمام کمالات کی جامع ہے۔ اسی مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہوئی، ان کا قبلہ آپ کا قبلہ بنا۔ جاننا چاہیے کہ اقدام ولایت کی ایک دوسرے پر فضیلت درجات کے مقدم مؤخر کے اعتبار سے نہیں ہوتا تاکہ صاحب اخفا دوسروں سے افضل ہو جائے علی اجل کے، بلکہ اصل سے قریب و بعید ہونے اور ظلال کے درجات کے منزلوں کو زیادہ کم طے کرنے کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ صاحب قلب قرب کے اعتبار سے اصل کے ساتھ صاحب اخفا سے کہ اس نے قرب حاصل نہیں کیا افضل ہو، اور کیوں کرنا جبکہ نبی کی وہ ولایت جو ولایت کے درجہ اولیٰ میں ہے اس ولی کی ولایت سے قطعی طور پر افضل ہے جو ولایت کے آخری درجہ میں ہے۔ اے فرزند، کمالات نبوت کے
بیان میں گفتگو ولایت پر اس کی فضیلت، ولایت سیگانہ تینوں ولایتوں یعنی ولایت صغریٰ، ولایت کبریٰ، ولایت اولیاء کے درمیان فرق اور میں سارے کے مناسب معرف ہر ایک کے متعلق مقامات اس لیے طول طویل کیا ہے اور بار بار لمبے چھوٹے فکر اس لیے بیان کی تاکہ نہایت عجیب و غریب ہونے کے باوجود لوگوں کی سمجھ میں آ سکے اور کسی کو ان کے انکار کی مجال نہ رہے۔ یہ علوم کشفی اور بدیع ہیں، استدلالی اور نظری نہیں ہیں۔ ان میں بعض مقدمات کا ذکر تنبیہ اور عوام کی سمجھ سے قریب لانے کے لیے بلکہ خواص کے سمجھنے کے لیے وضاحت و تشریح ہے۔ یہ سب شروع سے اخیر تک اس طریقے پر بیان ہے کہ جس میں حق تعالیٰ سبحانہ نے اس حقیر کو ممتاز کیا ہے۔ اس کی بنیاد نسبت نقشبندی ہے جس کی ابتدا میں انتہا مندرج ہے۔ اسی بنیاد پر بہت سی عمارتیں اور قسم قسم کے مال بنائے گئے۔ اگر یہ بنیاد نہ ہو تو معاملہ یہاں تک نہ پہنچتا ہے۔ یعنی بخار اور سمرقند سے اس بیج کو لا کر زمین ہند میں بویا گیا جس کا خمیر مدینہ طیبہ اور مکہ معظمہ کے خاک سے تیار کیا گیا اور فضل کے پانی سے سالہ سال اس کو سیراب کیا گیا اور احسان کی تربیت سے اس کی پرورش کی گئی۔ جب وہ کیتی کمال پہنچ گئی تو ان علوم معارف کا ثمر اس سے حاصل ہوا۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا لقد جاءت رسول ربنا بالحق۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہم کو اس کی ہدایت دی۔ اگر وہ ہم کو ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی ہدایت نہ پاتے۔ بے شک ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ ہے۔ جاننا چاہیے کہ اس طریقہ عالیہ کا سلوک ایسے شخص مقتدا کی محبت کے رابطہ پر وابستہ ہے جس نے سیر مرادی سے اس راہ کو طے کیا ہو اور قوت جذاب سے ان کمالات کے ساتھ رنگا ہوا ہو اور اس کی نظر قلبی امراض کو شفا بخشتی ہو اور اس کی توجہ باطنی امراض دور کرتی ہو۔ ایسے صاحب کمال اپنے وقت کے امام اور اپنے زمانے کا خلیفہ ہے۔ اقطاب و ابدال اس کے مقامات کے ظلال میں خوش ہیں اور اوتاد و نجبہ ان کے کمالات کے سمندر کی قطرہ پر کنایت بیٹھے اس کی ہدایت اور ارشاد کا نور اس کے ارادہ اور خواہش کے بغیر آفتاب کے نور کی طرح ہر شخص پر چمکتا ہے۔ پس کس طرح نہ چمکے جبکہ وہ خود چاہے اگرچہ خواہش اس کے اپنے اختیار میں نہ ہو، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے وہ کسی امر کی خواہش طلب کرتا ہے لیکن خواہش اس میں پیدا نہیں ہوتی۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ لوگ جو اس کے نور سے ہدایت پائے اس کے وسیلے سے راہ راست پر آ جائیں، اس معنی کو خوب جانیں اور اس کے وسیلے سے راہ راست پر آ جائیں، اس میں خوب جو بلکہ سے ہوتے کہ وہ اپنے رشتہ ہدایت کے اثر کو بھی کما وہ نہیں جانتے، حالانکہ وہ شیخ مقتدر کے کمالات سے متحقق ہوتے ہیں جن کے سبب ایک جہاں کو ہدایت کرتے ہیں، کیونکہ علم سب کو نہیں دیتے اور صرف مقامات کی تفصیل کے معرفت فتارے کو نہیں بخشتے۔ ہاں وہ شیخ جس کو وجود شریف پر وصول کے طریقوں میں سے کسی خاص طریقے کی بنا کا مدار ہے، بے شک وہ صاحب علم اور سیر کی تفصیل سے آگاہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو اس کے علم پر کفایت کر کے اس کے ذریعے سے کمال تکمیل تک پہنچاتے اور فنا و بقا سے مشرف کراتے ہیں۔ ہمارے اس طریقے میں افادہ و استفادہ انعکاس و انزبائی ہے۔ مرید محبت کے رابطہ سے جو اپنے شیخ مقتدا کے ساتھ رکھتا ہے لحظہ بلحظہ اس کا رنگ پکڑتا ہے اور انعکاس کے طریق پر اس کے انوار سے منور ہوتا جاتا ہے۔ اس صورت میں افادہ و استفادہ کے لیے علم کی کیا ضرورت ہے؟ سبحان اللہ۔ کافی لمبا ہے ماشاءاللہ، آج تو سب پر ہونا ممکن نہیں ہے، البتہ اس کو شروع کر لیتے۔ ولایت عشرہ اور ولایت سہگانہ کی تشریح۔ اصل میں ولایت عشرہ میں لطائف عشرہ آ جاتے ہیں۔ ہاں جی، تو لطائف عشرہ وہ عالم عمر کے 5: قلب، روح، سر، خفی، اخفا، اور عالم خلق کے بھی 5 ہیں: نفس اور پھر قالب کے 4 یعنی آب، آتش اور باد اور خاک۔ تو یہ 5 جو ہے عالم امر کے، 5 عالم خلق کے۔ حضرت نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو 5 عالم امر کے ہیں ان کے اصول جو ہے وہ کائنات سے باہر ہے، جس کو آفاق کہتے ہیں، کائنات کو آفاق کہتے ہیں۔ اس کے اصول کائنات سے باہر ہے، لیکن اس کے جو سرے ہیں وہ اس وجود عنصری کے ساتھ ہے۔ یعنی اس وجود عنصری میں اس مقامات کے ذریعے سے ان مقامات جو اس کے اصول ہے وہاں کے ساتھ کنیکشن ہو سکتی ہے، اور اس کنیکشن کا ذریعہ جو ہے یہ ذکر فکر ہے، ذکر فکر ہے۔ تھوڑا سا غور کر لیں آیت کریمہ: ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔
الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اس کو میں آیت معرفت کہتا ہوں۔ اس میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے بے شک اس کائنات کی تخلیق میں اور دنوں کے الٹ پیر میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، اولو الالباب کے لیے نشانیاں۔ لیکن اولو الالباب کے اللہ پاک نے تعریف خود فرمائی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو کڑے بیٹھے لیٹے یعنی ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور کائنات کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف ذکر اور چیز ہے اور فکر اور چیز ہے، لیکن ذکر اور فکر کا مجموعہ جو ہے یہ بہت جامع چیز ہے، یہ معرفت کا ذریعہ ہے۔ صرف ذکر سے استعداد پیدا ہوتا ہے، یعنی ذکر سے مطلب یہ غفلت دور ہوتی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، اور نفس جو ہمارے اوپر مطلب وہ جو شیطان کا جو اثر ہوتا ہے، نفس شیطان، وہ دور ہو جاتا ہے۔ دور ہو جاتا ہے تو پھر ہم لوگ زیادہ بہتر فکر کر سکتے ہیں، آپ یوں کہہ سکتے ہیں۔ تو ذکر گویا کہ رستہ بناتا ہے اور فکر اس میں پھر جو ہے نا مطلب یعنی جب کیا جاتا ہے تو وہ چیزیں جو اللہ پاک کسی پہ کھولتے ہیں وہ کھول دیتے ہیں، یعنی معرفت اس کو نصیب ہوتی۔ اب ذرا غور سے دیکھیں کہ ذکر ہم کر رہے ہیں کن چیزوں پر؟ ان لطائف کے ذریعے سے، ہم اس کے ذریعے سے ذکر کرتے ہیں۔ تو ان لطائف کے ذریعے سے ذکر کر کے اور پھر کائنات کے اندر فکر کر کے، آفاق کے اندر فکر کر کے، اللہ تعالیٰ کے نظاموں کے اندر غور و فکر کر کے ہم دو چیزوں کو جان جاتے ہیں اجمالی طور پر۔ ایک یہ کہ ہم اس آفاق کو جان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ایک نظام کی حکمت کے ذریعے سے یہ وجود میں آیا ہے کائنات، اس لیے ہم کہتے ہیں وما خلقت ھذا باطلا، ویسے پیدا نہیں کیا گیا، اس کی کوئی حکمت ہے، کوئی مطلب اس کا مقصد ہے، جس میں قرآن پاک میں اور جگہ بھی ارشاد مبارک ہے، جس میں ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کوئی ویسی بات نہیں کہ اللہ پاک نے اس کو اپنے لیے مشغلہ بنایا ہو۔ ہاں جی، تو یہ چیز جو ہے نا مطلب ہر چیز کا اپنے ایک حکمت ہوتی ہے، تو اس کی بھی اپنی ایک حکمت ہے۔ تو باطل کا مطلب جو ہے یعنی نہ ہونا، یہ یوں سمجھ لیجئے کہ اس حکمت کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی اپنی حکمت ہے اور اس کی وجہ سے وجود میں آئے، وما خلقت ھذا باطلا۔ لیکن ساتھ ہی اس کی عظمت جو آپ کے اوپر کلی ہے، اس سے آپ اس کو اللہ تعالیٰ کو گوئے کہ یوں سمجھ لیے کہ اس سے پاک سمجھے کہ یہ اللہ جل شانوں کے اوپر ذرا بر بھی اثر نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہر وقت اس کو الٹ پلٹ کر رہی ہوتی ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے مطلب اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ جل شانہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ سبحانک، ان اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، کائنات کی ہر چیز سے پاک ہے۔ اللہ پاک صمد ہے، ہاں جی، اللہ پاک سبحان ہے، ہاں جی۔ تو وہ یہ ہے کہ مطلب اس وجہ سے کوئی بھی چیز اللہ پاک کو متاثر نہیں کر سکتی، کسی کا کوئی عمل اللہ کو متاثر نہیں کر سکتا، کسی کی کوئی شان اللہ کے متاثر نہیں کر سکتا، کوئی کسی کا کوئی نقصان اللہ کو متاثر نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے منزہ ہے۔ سبحانک فقنا عذاب النار، پھر فوراً اپنا ہم جیسے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو فوراً ہم اپنے جو اصل مقصد ہے، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جو اس آگ سے بچ گیا تو وہ فوز عظیم مطلب اس کو حاصل ہو گیا، تو وہ اس چیز کو طلب کرتا ہے، اس فوز عظیم کو، فقنا عذاب النار، پس ہمیں عذاب جہنم سے
نجات عطا فرما. گویا کہ معرفت میں سب سے پہلے قدم جو ہے وہ اپنے آپ کو نقصان سے بچانا ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ کی تو شان ہی ورا الورا ہے، وہ تو سب سے اونچا ہے. اب ہماری معرفت کا سب سے پہلا اثر کیا ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں اس نقصان عظیم سے. تو اس کے لیے ہم نے اللہ پاک سے مانگ لیا فقنا عذاب النار. اچھا، تو اب یہ جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ ذکر کے ذریعے سے اور فکر کے ذریعے سے یہ لطائف مطلب جو ہے نا جس کو کہتے ہیں فعال ہوتے ہیں، ایکٹیویٹ ہوتے ہیں. تو اس کے 3 قسم کی ایکٹیویشن کا میں نے بتایا ابھی تھوڑی دیر پہلے ان لطائف کو گویا کہ ذکر کے ذریعے سے متحرک کرنا ہے، ایکٹیویٹ کرنا ہے، جاندار بنانا ہے، سینس کرنے والا بنانا ہے. ٹھیک ہے نا، سینسیٹیو جس کو ہم کہتے ہیں، وہ سینسیٹیو بنانا ہے. جب یہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد سب سے بڑی چیز جو مطلب اس سے پہلے ہم کر سکتے ہیں وہ کیا ہے کہ اس پہ فیض کا اجرا کر لیں، یعنی فیض اس کے ذریعے سے وصول کرنے کو. اب کیسے ہوتا ہے؟ کرتا تو اللہ تعالیٰ اپنے ارادے سے ہے، لیکن ہمیں اللہ پاک نے بڑی طاقت دی ہے اور وہ قوت تصور ہے. اس قوت تصور کے جو سب سے بڑی جو مبدا ہے آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہے حدیث شریف ہے کہ انا عند ظن عبدی بھی، میں بندے کے اس گمان کے ساتھ ہوں جو میرے ساتھ رکھتا ہے. اب اگر میں تصور کروں کہ اللہ تعالیٰ مجھے رحمت کے ساتھ دیکھ رہا ہے تو اللہ کو تو میں متاثر نہیں کر سکتا، نہ میرے کوئی عمل اللہ کو متاثر کر سکتا ہے. لیکن اللہ پاک نے جو فرما دیا کہ میں بندے کے گمان کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں اپنے ارادے سے، وہ اپنے ارادے سے کرتا ہے، تو میں اگر اپنے گمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہتر کر لوں کسی خاص چیز میں تو اللہ تعالیٰ میرے ساتھ وہی معاملہ کریں گے. یہی بات ہے نا. تو جب یہی بات ہے تو پھر کیا ہے، میں سب سے پہلے تصور کرتا ہوں کہ فیض آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے کہ اس کی شان ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فیض کا ڈیفائن نہیں کر سکتے. جیسے ہم اللہ پاک کو وراء الورا سمجھتے ہیں، اس طرح اللہ پاک کے فیض بھی ہم لوگ نہیں اس کا ادراک کر سکتے جیسے کہ اس کی شان. جیسے ہم نے عرض کیا کہ اللہ پاک خود ہی اپنی تعریف کر سکتے ہیں، کوئی اور اللہ تعالیٰ کی تعریف نہیں کر سکتے الا کہ جتنا کوئی اللہ پاک توفیق دے دے وہی مطلب وہ کر لے گا. آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ مقام محمود میں پھر اللہ جل شانہ کو سجدہ میں پڑ جاؤں گا، پھر اس وقت وہ کلمات مجھے الہام کیے جائیں گے جو اس حالت کے مناسب ہوں گے، وہ الہام کیے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہی اپنا تعریف خود کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا. تو اس طریقے سے گویا کہ ہم جس وقت تصور کریں گے کہ جیسے کہ اللہ کی شان ہے وہ فیض آ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر، یہ بالکل ایک حقیقت ہے کہ سب کچھ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آتا ہے. یعنی جس کو بھی ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملتا ہے. انما انا القاسم واللہ یؤتی، جس کو جو کچھ بھی ملتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مل رہا ہے. تو لہٰذا گویا کہ یوں سمجھ لیجیے کہ جو ذریعہ اول ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ تعالیٰ سے فیض حاصل کرنے کا. پھر اس کے بعد جو ذریعہ ہے موجودہ وقت میں وہ شیخ ہوتا ہے. اس قسم کی فیض حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے، جیسے علم کا ذریعہ تو استاد ہوتا ہے، لیکن اس قسم کا فیض حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ شیخ ہوتا ہے. تو وہ تمام سلسلے سے ہوتے ہوئے جو فیض آتا ہے شیخ کے قلب پر، جی تو پھر ہم اس کا کہتے ہیں کہ وہ مطلب فیض شیخ کے قلب پہ آتا ہے اور شیخ کے قلب سے پھر میرے قلب پہ آتا ہے، شیخ کے قلب پر میرے قلب پر آتا ہے. تو گویا کہ ہم وہ کنیکشن جو ہے جو فیض کو حاصل کرنے کا ہے اس کو ہم سوچ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے مطابق کر لیتے ہیں. سمجھ میں نہیں بات؟ ہمارا سوچنے کا کام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کرنے کا کام ہوتا ہے. ہم اس سوچ سے کروا نہیں سکتے لیکن اللہ پاک اس سوچ سے کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا.
اللہ تعالیٰ اس سوچ سے کر دیتا ہے، کروا نہیں سکتے ہم، اس لیے اس میں فضل کا عنصر ہے، فضل کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، یا جو کچھ آپ کی کوشش ہے وہ آپ کی کوشش ہے، وہ تو آپ کو کرنا پڑے گا، لیکن ہوگا تو فضل سے قدم قدم پر یہی بات ہے۔ تو اب یہ جو ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ فیض آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے شیخ کے قلب پر آتا ہے، اور شیخ کے قلب سے پھر میرے قلب پہ آتا ہے۔ تو یہ فیض مطلب جس کو کہتا ہے مطلب یعنی مورد جو ہے نا وہ قلب ہو گیا۔ اس کے بعد پھر چونکہ 5 علم امر کے لطائف ہے نا، تو پہلے تو ہو گیا، اب دوسرے کو کرنا ہے، دوسرا لطیفہ روح ہے۔ تو پھر ہم لطیفہ روح پر یہ کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیض جیسے کہ اس کی شان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے میرے شیخ کے قلب پر، اور وہاں سے میرے لطیفہ روح پر، وہاں سے میرے لطیفہ روح پر آ رہا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد وہ جو ہے مطلب لطیفہ سر پر، لطیفہ خفی پر، لطیفہ خفا پر، یہ 5 لطائف کو ہم وہ کر لیتے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا فیض کے لحاظ سے ایکٹیویٹ کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر خصوصی فیض، یہ عمومی فیض ہے، یعنی گویا کہ فیض کی قسم کا ہم نے نہیں بتایا، اس وقت اپنے ذہن میں نہیں رکھا، بس صرف خاص فیض کا ہی رکھا کہ فیض جو بھی ہے، جیسے علم کا بھی فیض ہوتا ہے، ہاں جی، مطلب ظاہر ہے وہ کسی اور قسم کا بھی فیض ہو سکتا ہے، ہاں جی، جیسے ہدایت ہے، اس طرح اور بہت ساری چیزیں فیوز ہو سکتی ہیں۔ تو اب یہ فیض جو ہے مطلب کسی قسم کا بھی ہو، اس کا ہم نے پہلے کر لیا، اب اس وقت ایک خاص قسم کا فیض اس کا ہم کر رہے ہیں۔ تو خاص قسم کا فیض کون سا ہے؟ تجلیات ہے 3 قسم کی، تجلیات افعالیہ، تجلیات صفاتیہ اور تجلیات ذاتیہ، یہ 3 قسم کے۔ تو پہلے قلب، روح، سر، یہ 3 لطائف جو ہے یہ ان 3 کے وہ ہے مورد ہے۔ تو پہلے ہم کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ فعال لما یرید، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فعال لما یرید، یعنی اللہ پاک سب کچھ کرتے ہیں، اس کا جو فیض ہے اس کے شان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے شیخ کے قلب سے آتے ہیں، شیخ کے قلب سے میرے لطیفہ قلب پر آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد صفات ثبوتیہ کا، کہ اللہ پاک کے خاص صفات جو 8 ہیں، صفات ثمانیہ جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی اللہ جل شانہ کی تکوین کی صفت ہے، علم کی صفت ہے، اس طرح ارادے کی صفت ہے، کلام کی صفت ہے، مطلب اس طرح یہ جو صفات 8 مطلب 8 صفات ہے، وہ 8 کی 8 صفات جو ہیں وہ اس کا جو فیض ہے وہ لطیفہ روح پر آ رہا ہے اس راستے سے۔ پھر لطیفہ سر پر آتے ہیں وہ تجلیات ذاتی والا، یعنی شیونات و ذاتیہ کا جو ہم کہتے ہیں، یعنی اس کا فیض آ رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد صفات سلبیہ کا ہے۔ صفات سلبیہ کا کیا ہے مطلب؟ صفات سلبیہ کا مطلب یہ ہے کہ جو صفات انسان کے صفات کے مشابہ ہیں، صفات ثبوتیہ، وہ تو مطلب یہ ہے کہ وہ تو علیحدہ ہے، لیکن جو جس میں انسان بالکل ہی نہیں، مطلب جیسے اللہ پاک مطلب جو ہے نا وہ یعنی جس کو کہتے ہیں وراء الورا ذات ہے، اب یہ انسان تو اس طرح نہیں ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سوتا نہیں، اللہ تعالیٰ اونگتا نہیں ہے، اللہ لا الہ الا الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، قل هو اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سمجھ میں؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کے صفات ذاتی ہیں، مطلب اس میں جو یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے صفات ہیں جو اس میں انسان بالکل شریک نہیں ہے، انسان ان کی طرح بالکل ہے نہیں۔ تو اس طریقے سے جو صفات خاص اللہ کے ہیں ان کو ہم صفات سلبیہ کہتے ہیں، یعنی وہ انسان کے ان صفات سے پاک ہے، یعنی اونگ سے پاک ہے، سونے سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے، اور اس طرح پیدا ہونے سے پاک ہے۔ اس طرح مطلب جو صفات انسانی خاص مطلب اور اللہ کے نہیں ہیں وہ ان سے پاک، اس کو صفات سلبیہ کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ شان جامع کا ہے، یہ تمام شانیں جو ہیں مطلب جس میں افعال تجلیات افعالیہ اور تجلیات صفاتیہ اور تجلیات ذاتیہ سب تینوں مل کر، اور پھر اس کے بعد صفات سلبیہ، ان سب کے جو شان جامع ہے وہ اس کا وار ہے، وہ لطیفہ اخفا پر۔
تو یہ گویا کہ 5 لطائف 5 فیوزات کے جو ہے نا مطلب وہ مورد بن جاتے ہیں. ہاں جی. اور ان کو 5 مشارب بھی کہتے ہیں، یعنی 5 مشارب بھی کہتے ہیں ان کو. اب یہ جو ہے نا مطلب جب ہم لوگ یہاں تک پہنچ جائیں تو اس وقت پھر مزید آگے بڑھنے کے لیے پھر 2 راستوں کا میں نے بتا دیا. ایک حقیقت آدمی اور حقیقت ابراہیمی، حقیقت موسوی، حقیقت عیسوی، حقیقت محمدی، حقیقت احمد. یہ راستہ ہے. اس کے بارے میں بھی حضرت نے بتایا، ابھی بتایا کہ مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ مطلب جو ہے نا وہ جس کو مطلب قلب کا جو ہے نا وہ تعلق آدم علیہ السلام کے ساتھ ہے، پھر جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کا صفات کے ساتھ ہے، اور جو ہے نا وہ جس کو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا سلبیہ کے ساتھ ہے. ہاں جی. تو اس طرح مطلب یہ ہے کہ یہ مختلف انبیاء کا جو مطلب ہے یعنی بعض مشارب کے ساتھ تعلق، وہ اس مطلب اس قدم کے نیچے، وہ کہتے ہیں اس قدم کے نیچے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کے نیچے جو ہے وہ لطیف اخفا اس کے مقامات ہیں. تو یہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ یہ حضرت نے مطلب ہم کے سب کے بارے میں بتا دیا. اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر جو ہے نا ماشاءاللہ یعنی یہ حقیقت ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے ہوئی ہے، حقیقت قرآن، حقیقت کعبہ، حقیقت صلاح، اس کے بارے میں. اور پھر حقیقت عبودیت صرف، پھر عبودیت صرف آتا ہے. اب یہ چیزیں جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں کیا ہے، عالم امر کی، عالم امر کی. پھر حضرت نے عالم خلق کی چیزیں بتائی ہیں کہ عالم خلق کی چیزیں جو ہے نا وہ کیا ہے، یہ دائرہ امکان میں ہے، یعنی گویا کہ کائنات کے ساتھ اس کا تعلق ہے، جبکہ عالم امر کا کائنات کے ساتھ تعلق نہیں ہے، وہ کائنات سے بار بار کی چیزیں ہیں. تو نقشبندی سلسلے کا حضرت نے بتا دیا کہ اس میں ابتدا عالم امر سے کیا جاتا ہے، اور باقی سلسلوں میں عالم خلق سے ابتدا کیا جاتا تھا. باقی سلسلوں میں عالم خلق سے ابتدا کیا جاتا. اس پہ اچھی خاصی بحث ہے. تو جو عالم امر سے ابتدا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کیفیت جذب کو پیدا کرنا، کیونکہ بغیر جذب کے کچھ لوگ اپنے نفس کی اصلاح کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو اس کے لیے جذب کی ابتدا کرائی. تو حضرت نے یہاں پر جو فرمایا کہ باقی سلاسل میں عالم خلق سے ابتدا ہوتا تھا، یعنی تزکیہ نفس پہلے ہوتا تھا، اور نقشبندی سلسلے میں عالم امر سے ابتدا ہوتے ہیں، یعنی گویا کہ پہلے جذب حاصل کیا جاتا ہے، پھر تزکیہ نفس ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ پہلے جو ہے مطلب یہ ہے کہ وہ ہو گیا جذب، پھر اس کے بعد تزکیہ نفس ہوتا ہے. اب یہ 2 طریقے ہیں، لیکن ان 2 طریقوں میں سے کیا ہوا ہے، اس پر میرے خیال میں بجائے اس کے کہ میں خود ابھی بات کروں، اس پر میں نے کچھ لکھا ہے ابھی، تو اس کو میں اس طرح پڑھ کے سنا دوں تو زیادہ بہتر ہے، زیادہ محتاط طریقہ ہے، تاکہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ میں آگے پیچھے نہ کروں چیزوں کو. میں نے آپ کو بتایا نا کہ آج اس کا پورا ہونا تو بہت مشکل ہے، لیکن بہرحال جتنا ہو سکتا ہے. یہ کل ہی میں نے اس پہ لکھا ہے اور الحمدللہ آج ہی کام آ رہا ہے الحمدللہ. مختلف سلاسل کے ترک تربیت، یہ آرٹیکل ہے، انشاءاللہ آ جائے گا انشاءاللہ اس میں. ویسے تو جتنے لوگ ہیں خدا تک پہنچنے کے اتنے طرق ہیں، لیکن ظاہر اگر ان سارے طریقوں کو کسی اصول کے نیچے لانے کی کوشش کیا جائے تو پھر 2 بڑے طریقے اب تک وجود میں آئے. ایک تو یہ کہ ذکر کے ذریعے سے دل کو نرم کیا جائے اور گرم کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ علاجی مجاہدات کے ذریعے سے شرعی مجاہدات کے لیے جگہ پیدا کی جائے. مثال کے طور پر شرعی مجاہدہ یہ ہے کہ غیر محرم کو نہیں دیکھنا. اب اس کے لیے آپ اس کو ایک اضافی مجاہدہ کے ذریعے سے آگے اس طرح بڑھائیں کہ پہلے 5 منٹ اندر کمرے میں نیچے دیکھیں،
اوپر نہ دیکھے، اگلے دن 6 منٹ، اگلے دن 7 منٹ، اس کو 25 منٹ تک پہنچائے. پھر باہر آ کر لوگ کے درمیان رہ کر اس طرح 5 منٹ سے شروع کر کے روزانہ 1 منٹ بڑھاتے جائیں اور اس کو بھی 25 منٹ تک پہنچائیں. اس سے آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ آپ محرم کو نہیں دیکھیں گے. یہ بھی ایک طریقہ ہے. تو پہلے والے بزرگ کا جو طریقہ تھا وہ یہی طریقہ تھا سلوک پر چلانے کے لیے، یعنی شرعی مجاہدہ پر اختیاری مجاہدہ کے ذریعے سے لانا تدریج کے ساتھ. مطلب یہ ہے کہ تزکیہ نفس پہلے کروانا، اور تزکیہ نفس مطلب جو ہے نا وہ کیسے کرواتے تھے؟ وہ یہ تزکیہ نفس اس طرح کرواتے تھے نا کہ مجاہدہ کرواتے تھے، جس چیز کا تقاضا نفس کے اندر ہوتا تھا اور وہ جائز نہ ہوتا تھا تو اس کو مجاہدے کے ذریعے سے زیر کرتے، یعنی اس کی مخالفت کرتے. تو اس کی جتنی مخالفت کی جاتی ہے اتنا اس کے اندر استعداد پیدا ہو جاتی ہے اس کے روکنے کی. جیسے میں نے ابھی بتایا کہ پہلے انسان نہیں مطلب بچ سکتا نہ غیر محرم کی، لیکن جب اس نے یہ پریکٹس کر لی تو 25 منٹ کے لیے ماشاءاللہ وہ اس کو عادت ہو گئی کہ اب جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ وہ غیر محرم کی طرف نہیں دیکھا، تو 25 منٹ میں پھر کہ آگے پیچھے بڑھ سکتا ہے، جگہ تبدیل کر سکتا ہے، اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. تو یہ مطلب تو پہلے والے بزرگوں کا جو طریقہ تھا وہ یہی طریقہ تھا کہ سلوک پر چلانے کے لیے شرعی مجاہدہ پر اختیاری مجاہدے کے ذریعے سے اعلان تدریج کے ساتھ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اتنا جذب پیدا کرو کہ شرعی مجاہدہ پر ڈائریکٹ ڈال دیا جائے، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور اس طرح غیر محرم سے اختلاط، ان تمام جو شرعی مجاہدات اس پر ڈائریکٹ ڈال دو، لیکن پہلے اس کے اوپر یہ محنت کر لو کہ اس میں جذب پیدا کرو. یہ دو طریقے حضرت مجاہد صاحب رحمۃ اللہ نے اس طریقے کو بہتر فرمایا ہے. ٹھیک ہے نا، ظاہر ہے صحیح ہے، کر سکتے ہیں. یہ نقشبندی طریقہ ہے. اب ان میں کون سا غلط ہے؟ ظاہر ہے دونوں ٹھیک ہے. اب اگر حضرت مجاہد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے طریقے کی تعریف فرما رہے ہوں تو کون سا غلط کر رہے ہیں؟ درست فرما رہے ہیں. ان کو تو یہی طریقہ زیادہ آسان لگ رہا ہے، زیادہ بہتر لگ رہا ہے، ڈائریکٹ لگ رہا ہے، لیکن جو دوسرا طریقہ وہ بھی تو دین کے بنیادی اصول کے مطابق ہی ہے. اگر ہم نقشبندی طریقے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کی آنن فنن آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے اصلاح ہوئی، اور اس کے اگر جذب سے تشبیہ دی جائے، گو کہ جذب کی اصطلاح ہم جیسے بیماروں کے لیے، صحابہ کرام کے لیے اس اصطلاح ہم نہیں استعمال کر سکتے ہیں. ان کے لیے تو یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نہیں، ان کو تبدیل کر لیا، آنن فنن میں تبدیل کر لیا. ہاں جی، تو اس کو ہماری جذب کی طرح کہنا ممکن نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مشابہت ضرور ہے. مشابہت ضرور ہے. تو اس کو اگر آپ صحابہ کا طریقہ کہا جائے تو دوسری طرف ان کے لیے احکامات جس ترتیب سے اللہ نے اتارے تھے، اس میں جو تدریج کا پہلو تھا اس کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اللہ پاک نے سارے احکامات ڈائریکٹلی تو فوراً تو نہیں اتارے. شراب کا حکم 3 سٹیپس میں آیا ہے. ہاں جی، اس لیے ہم یہاں کہہ سکتے کہ ہمارا سلوک گو کہ ہم جیسے بیماروں کے، لیکن اس کو تدریج کے ساتھ مشابہت ضرور ہے. تدریج کے ساتھ مشابہت ضرور ہے، کیونکہ جیسے شریعت آہستہ آہستہ نازل ہوئے تدریج کے ساتھ، جیسے شراب کا حکم آہستہ آہستہ نازل ہوئے، تو دوسرے بزرگوں کا طریقہ تدریجی طریقے سے شرعی مجاہد تک پہنچنا بھی صحابہ کے طریقے سے ہی مشابہت رکھتا ہے. ہاں جی، مشابہت رکھتا ہے. اچھا، الہی تربیت کے زیر اثر ہیں، لہٰذا وہ بھی یہی بات کر سکتے ہیں. جس کو جو بہتر نظر آئے تو انہوں نے اس کی بات کی. جو چیز اللہ تعالیٰ کسی پر کولے تو خوشی تو ہوتی ہے، اور وہ خوشی اسے اس کو بیان بھی کرے گا. ہم بھی اس کو خوشی سے بیان کریں تو مجاہد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی خوشی سے بیان کیا. اس طرح شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کو جو اللہ تعالیٰ نے دیا انہوں نے اس کو خوشی سے بیان کیا. اس طرح خواجہ معین الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ کو جو اللہ نے دیا انہوں نے اس کو خوشی سے بیان کیا. خواجہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ کو اللہ پاک نے جو نوازا اس کو خوشی سے انہوں نے بیان کیا. تو اس طرح اللہ پاک کھولتے ہیں. تو اس میں بات یہ ہے کہ جس پر جو چیز کھولی جاتی ہے ان کے ساتھ مختلف لوگوں کو جو فائدہ ہوتا ہے ان کو اس کے ساتھ کر دیا جاتا ہے. اسی کو مناسبت کہتے ہیں. بس پھر ان کو اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اب اتنی بات ہے کہ اس پر لوگوں نے اتنی بلڈنگیں قائم کر لی کہ آپس میں لڑائی شروع کر لی. آج بھائی یہ لڑنے کی باتیں نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت نظام بنایا ہے، اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. لہٰذا ہم کون ان کے درمیان فیصلہ کریں؟ انہیں جو سوچا وہی کیا. دونوں طریقوں سے وصول ہو سکتا ہے. اب لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سارے طریقے ٹھیک ہے، بس صرف مناسبت کی بات ہے کہ کسی کو کس طریقے کے ساتھ مناسبت ہے. البتہ بعض رات اگر یہ کہتے ہیں کہ صرف ہم ٹھیک ہے تو یہ دعویٰ ہے. اس سے بے ادبی کی شاخیں نکلتی ہیں. اس لیے اس سے بچنا ہم سب کے لیے لازم ہے. الحمدللہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے سب سلسلوں کے برکات نصیب فرمائے ہیں، لہٰذا میں تو کوئی اشکال ہی نہیں. جیسے الحمدللہ ابھی میں نے عرض کیا ہے کہ 2 ترتیب ہے، یہ بھی شرعی ترتیب اور مسنون ترتیب اور وہ بھی ترتیب ہے. البتہ میں ذرا ایک بات مزید کروں گا. یہ میں
تقابل کے لیے نہیں کہہ رہا بلکہ سمجھ کے لیے کہہ رہا ہوں، کیونکہ تقابل کرنا ہمارا کام نہیں۔ جذب اور سلوک تدریج ہے اور جذب یکدم ہے، سلوک تدریج ہے اور جذب یکدم ہے۔ اب ایک دم ترتیب جو ہوتی ہے اس میں نتیجہ جلدی حاصل ہوتا ہے، یہ اس کی خوبی ہے، لیکن بعض دفعہ اس میں خطرہ بھی ہوتا ہے، یہ اس کی مشکل ہے۔ ہاں جی، اس لیے کہتے ہیں جذب مختصر ہے لیکن پرخطر ہے۔ دوسری طرف سلوک محفوظ ہے، یہ اس کا فائدہ ہے، لیکن لمبا ہے، یہ اس کی مشکل ہے۔ اب اصولی طور پر اگر ان دو طریقوں کو اس طرح جوڑا جائے کہ ان دونوں کے فوائد تو حاصل اور دونوں کی مشکلات سے بچا جائے تو یہ کیسا اچھا تجربہ ہوگا، یہ کیسا اچھا تجربہ ہوگا ذرا مطلب دے۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں ایسے ہی طریقے نہیں سے فرمایا، کیسے کہ مجدد افسانہ رحمت پہلے چشتی تھے، بعد میں نقشبندی ہو گئے، اور حاجی امداد اللہ مجرم اکرم پہلے نقشبندی مجدد سلوک طے کر چکے۔ اس میں مجاز ہونے کے بعد منامی طور پر آپ سے ہم نے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ میاں جی نور محمد جنجانوی رحمۃ اللہ علیہ جو چشتی تھے ان کے ہاتھ میں دے دیا، اور ان سے اس کی تکمیل بھی ہوئی۔ گویا کہ حضرت مجدد افسانی رحمۃ صاحب کی چشتی نسبت کے ساتھ نقشبندی نسبت کو بھرپور انداز میں ملا کر اس کو حاجی صاحب تک پہنچا کر دوبارہ چشتی طریق کی طرف لوٹا دیا۔ سمجھ میں آئی نا بات حضرت؟ اس کو بہت اچھی طرح غور کر لیں، میں دوبارہ سنایا تو یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ گویا کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ صاحب کے چشتی نسبت کے ساتھ نقشبندی نسبت کو بھرپور انداز میں ملا کر، بھرپور انداز آپ نے سن لیا نا حضرت نے کیا کیا باتیں فرمائی، اس سے بھرپور انداز کیا ہوگا، بھرپور انداز میں ملا کر اس کو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا کر دوبارہ چشتی طریق کی طرف لوٹا دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چشتی کے ہاتھ میں ہاتھ دلوا دیا نا، تو لوٹا دیا نا، اس طرف لوٹا دیا۔ اس میں نقشبندیت کے وہ ساری خوبیاں تو قائم رہی، لیکن ان مشکلات سے جن کا ذکر مجید افسان رحمۃ اللہ نے مکتوبہ نمبر 287 میں کیا، اس سے بالکل بچت ہے۔ جو حضرت نے مکتوب نمبر 287 میں اپنے طریقے کی مشکلات بیان کی ہے اس سے بالکل بچت ہے۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ کے طریقے نیز اس میں حضرت شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ اور سعید صاحب کے تجدیدی طریقوں سے بھی استفادہ ہے۔ اس میں جذب کے فوائد بھی حاصل ہیں، گو کہ اس کے حصول کا رنگ مختلف ہے، لیکن سلوک کا باقاعدہ نظام بھی ہے جس میں نفس کے رذائل سے بتدریج چھٹکارا حاصل کیا جاتا ہے۔ اس لیے اس طریقے میں دونوں چشتی اور نقشبندیوں کو جو جوڑا گیا، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے محفوظ سلسلے میں رکھا ہے۔ ایک تو یہ بات کہ نقشبندی ترتیب جو تھی اس میں علماء کافی چلے آ رہے تھے، اور چشتی ترتیب میں فضائین زیادہ پیدا ہو رہے تھے۔ ہاں جی، یہ حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کا اسٹیٹمنٹ ہے، اس وجہ سے میں نے شامل کیا۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ترتیب میں دونوں ہیں۔ اب دیکھیں ابتدا کہاں سے ہوئی، دیوبند کی ابتدا حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ کے ذریعے سے ہوئی۔ شاملی کا جو جہاد تھا، میں مختصراً عرض کرتا تو جلدی کیونکہ نماز کا وقت قریب ہے، تو دیوبند کی ابتدا حضرت حاجی صاحب رحمۃ شاملی کا جو جہاد تھا، اس میں حاجی صاحب خود شامل تھے، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل تھے، اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حافظ احمد شہید رحمۃ اللہ اس میں شہید ہوئے تھے۔ تو دیکھیں فدائیت بھی ہے اور علماء بھی ہیں۔ ہاں جی، دونوں کو جمع کیا گیا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس وجہ سے حضرت حاجی صاحب رحمۃ کی جو ترتیب ہے اس میں ماشاءاللہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ شامل ہے۔ افغانستان کی جہاد کی سرپرستی بھی دیوبندی کے ہے، ملا عمر کون تھے؟ دیوبندی تھے۔ اس طرح جو حضرات تھے حقانی صاحب وغیرہ یہ سب دیوبندی تھے، مطلب ہے کہ وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا۔ اس طرح علمی کام بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو محفوظ علم پھیل رہا ہے، کن کے ذریعے سے پھیل رہا ہے؟ ہاں جی، تو یہ جو دونوں کو جوڑا گیا اس میں بڑی حکمت ہے۔ نقشبندی کو چشتی کے ساتھ جوڑا گیا تو ان سے یہ نتائج برآمد کے سلسلے میں جتنا جذب ہے اتنا سلوک ہے، ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ جتنا جذب ہے اتنا سلوک ہے، جتنا جذب اتنا سلوک، ساتھ ساتھ جذب حاصل کرتے ہیں، ساتھ ساتھ اس کو استعمال کرتے رہیں۔ ہم لوگ یہی کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس وقت اس کی کتنی طاقت برداشت پیدا ہو گئی ہے، پھر اس کو بتاتے کہ یہ کرو۔ جتنا اس کے اندر استعداد پیدا ہوتی ہے اتنا اس سے کرواتے ہیں، بہت زیادہ نہیں ڈالتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ یہ نہیں کرتے کہ پہلے سارا جذب حاصل ہو جائے پھر اس کے بعد سلوک، نہیں، ساتھ ساتھ ہی کر رہے ہیں۔ جتنا جذب پیدا ہو گیا اس سے اتنا سلوک کا کام لیا، پھر جتنا جذب پیدا ہو گیا پھر اتنا سلوک کا کام، جتنا جذب پیدا ہو گیا اس کا اتنا سلوک کا کام لے لیا۔ یہ ترتیب ہماری ہے۔ ہاں جی، تو دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت نے اچھا خود فرما رہے کہ
یہ وہ مثال ہے کہ آپ پہلے میدان کو صاف کریں یا پہلے کاش کریں. حضرت حاج صاحب کے پاس ایک صاحب آئے تو حضرت نے اسے پوچھا کہ بتاؤ ایک میدان ہے اور اس میں آپ نے کاش کرنا ہے تو کیا کرو گے؟ اس نے کہا کہ میں پہلے تھوڑی جگہ صاف کروں گا پھر اس میں کاش کروں گا. اس سے جو آمدن ہے کہ اس سے مزید جگہ صاف کروں گا پھر اس میں کاش کروں گا. تو اس طرح آہستہ آہستہ ساری زمین کاش کے قابل ہو جائے گی اور اس میں کاش بھی کرتا جاؤں گا اور اس کو صحیح بھی کرتا ہوں. بس یہی ترتیب اس سلسلے کی کہ اگر محسوس انداز میں ترقی بھی ہوتی ہے اور محنت بھی جاری رہتا ہے. اس سے بزرگی کی جو سخت گھاٹی اس سے بھی بچت کا سامان ہو جاتا ہے. کیونکہ مکمل جذب جو ہوتا ہے اس میں بعض لوگ اپنے آپ کو بزرگ سمجھنے لگتے ہیں. تو اس میں ساتھ ساتھ سلوک ہے تو بزرگی کے سر کے اوپر چوٹیں لگ رہی تھی مطلب وہ ختم ہو رہی ہوتی ہے. ہاں جی. تو اس سے بچت کیونکہ اگر صرف جذب پر ہی چلا جائے تو بعض دفعہ سالک اپنے مراقبات و کیفیات سے اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے. اس سے نکلنا پھر مشکل ہو جاتا ہے. جبکہ اس میں جو کیفیت ملی اس کو سلوک میں خرچ کرنا پڑتا ہے. اس کے ساتھ اس کو اپنی کمی کا احساس ہونے لگتا ہے کیونکہ سلوک میں نفس کی مزاحمت سامنے ہوتی ہے. سلوک میں نفس کی جس سے سالک اپنے اوقات میں رہتا ہے. کیونکہ سلوک کیا ہے؟ وہ رذائل کو دفع کرنا. یہی بات ہے نا. سلوک کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ رذائل کو دفع کرنا. اب جب آپ نے رذیلے کے لحاظ سے سوچنا شروع کر لیا تو ابھی کبھی بھی اپنے آپ کو کامل نہیں سمجھ سکتے. کیونکہ آپ کی نظر پہ کتنا رذیلہ بھی باقی ہے، اتنا رذیلہ بھی باقی ہے، اتنا رذیلہ بھی باقی ہے. تو آپ رذیلہ باقی ہے تو پھر آپ اپنے آپ گزر کیسے کہیں گے؟ مجھ سے اکثر بات شادی کہتے ہیں کہ جی مجھ میں عجب کا مرض ہے. تو میں نے کہا چاہیے تو بڑا اچھی بات ہے، آسان علاج ہے. آپ کہتے ہیں اگر میں پہلے بزرگ تھا بھی تو عجب تو بیماری ہے نا، تو بیماری کے ہوتے وقت تو کوئی بزرگ نہیں ہو سکتا. تو اب کہتے ہیں عجب تو آپ خود مان رہے تھے، بزرگ پھر کیسے ہوئے؟ عجب خود ختم، عجب خود ختم، اس سوچنے کے ساتھ ہی ختم. تو یہ مطلب یہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ کا جو طریقہ ہے جامع ہے نقش بندی اور چشتی طریقے کا، جس میں سلوک اور جذب ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں دی. تو ہم بھی خوشی خوشی بیان کر رہے ہیں. جیسے مجاہد صاحب نے خوشی خوشی بیان کیا، ہم نے بھی خوشی خوشی سے بیان کیا. تو اس سے کیا مسئلہ ہے؟ بس ٹھیک ہے جی، ہم تو کہتے ہیں وہ صحیح بات ہے، ان کی بات بھی صحیح ہے، باقی بات کی صحیح، ہماری بات بھی صحیح ہے. ہاں جی. اس طریقے سے ماشاءاللہ ساری باتیں ہم آپس میں طے کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام سلسلوں کے برکات نصیب فرمائے اور کسی بھی سلسلے سے ہمیں محروم نہ فرمائے، مطلب ان کی برکات سے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.